الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما وآل. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کروڑ درجہ احسان ہے. اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو تھوڑی سی دیر اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما دی. اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کام ہے. شعبان کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو گیا. جب رجب شروع ہوا تھا اس وقت میں نے سب کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ایک دن پہلے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم بارک لی فی رجب و شعبان و بلغنی رمضان، کہ اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت نصیب فرما دیجیے اور رمضان تک پہنچا دیجیے. کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عمر زیادہ مانگے. حالانکہ عمر تو طے ہے، تو ماں کے پیٹ میں طے ہو گئی، لیکن یہاں پہ کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی ہے کہ اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دیجیے. کیوں پہنچا دیجیے؟ یہ رجب میں بھی میں نے عرض کیا تھا، آج پھر عرض کرتا ہوں کہ جو رمضان مبارک کی رحمتیں برکتیں اللہ نازل کرتے ہیں دنیا میں، اس کو حاصل کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو اصل میں اندازہ نہیں نا رمضان مبارک میں کیا ہونے والا ہے. اللہ کے رسول کو تو سب کچھ معلوم کیا کیا. اس لیے کہا گیا کہ اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت نصیب فرما دیجیے اور مجھے رمضان تک پہنچا دیجیے. اور اس وقت میں نے آپ سب کے سامنے بھی عرض کیا تھا کہ اس دعا کو مستقل مانگے. کل ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ وہ زکوٰۃ جو ہے وہ دینی ہے، تو رمضان کا انتظار کروں یا بھی دے دوں؟ میں نے کہا فاستبقوا الخیرات، ہو سکتا ہے رمضان سے پہلے نصف شعبان کی رات جو ہے نا اس میں طے ہو جائے کہ آپ کل جانے والے، تو آپ دیکھ کے چلے جائیں تو زیادہ اچھا ہے. کیونکہ بچے یہ سمجھ رہے ہیں ابا تو دیتے ہی رہتے ہیں اور وہ آپ کے ذمہ کھڑا ہوا ہوگا، تو آپ نصف شعبان کے جانے کا کل ہی دے دیں، اور اگر جیب میں کیش پڑا ہوا ہے تو آج ہی دے دیں، ابھی دیں، مرنے سے سونے سے بھلے ہی دے دیے. اور بھائی اللہ کے بندے دین ایک کام میں دیر کس بات کی ہے؟ اگر کوئی تم سے کہے کہ یار تمہارے 5 لاکھ روپے وہاں پڑے ہوئے ہیں اور یار کل صبح تم آگے لے آنا، بولے یار آج ہی دے دو نا یار. یار وہ تو آپ گلشن میں رہتے ہیں، میں گلشن حدید میں رہتا ہوں، کوئی بات نہیں میں ڈرائیو کر لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیسا ہوگا بھائی کمر میں درد؟ نہیں میں کریم کر لوں گا، گاڑی چلاؤں گا، لیٹ کے آ جاؤں گا، لیکن ابھی دے دے یار. لینے کا معاملہ ہو تو فوراً، دینے کا معاملہ ہو تو رمضان کا انتظار کرنا ہے. وہ بھائی اللہ کے بولے دے دے اگر دینا ہے تو. اور اگر آپ کوئی مولوی سے دوسری کوئی ٹرننگ پننگ نکالنا چاہتے تو بات دوسری. شعبان کا مہینہ، اس بات کو ایسے سمجھیں، ہم سب لوگوں نے نا اس کو ترتیب دیا ہوا ہے کہ رمضان مبارک آئے گا تو زکوٰۃ نکالیں گے. خیر وہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، وہ اس وقت یہ میرا موضوع نہیں ہے. مجھے خاص طور پہ ابھی کوئی ایک ہفتہ پہلے کسی نے خاص طور پہ فون کر کے کہا
کہ آپ زکوٰۃ پہ بالکل بات نہیں کرتے، کوئی بیان آپ کا زکوٰۃ پہ نہیں آئے. میں نے کہا انشاءاللہ وہ بھی کر دیں گے یار، کیوں ناراض رہو بھائی. ہم اصل میں جان بوجھ کر اس کو میں موضوع بناتا نہیں ہوں، دوسری طرح سے لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں، اور سمجھدار کے لیے کافی ہوتا ہے جو میرا بیان ہے، اور جاہل کے لیے تو کون ہے بھائی زکوٰۃ ابھی دے دو یار ضروری ہے، آسمان نیچے آ رہے ہیں. کہنے نہیں وہ تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ تو آئیں گے تو، حالانکہ پیسے بہت سارے رکھے. کل پرسوں میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحبہ اللہ ان کو سلامت رکھے، پیسے بہت ہیں ان کے پاس. تو ان کا جو بھائی ہے وہ گیس جاری تھی اور چائے نہیں بن رہی تھی، تو اس کا بہنوئی بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا ان سے کہو الیکٹرک کیٹل منگا لے اپنے. تو اس نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. تو کہا نہیں تم دلوا دو بھائی، تمہارے پاس پیسے بہت سارے. تو کہا میں ضرورت مندوں کو دیتی ہوں، بغیر ضرورت مندوں کو نہیں. تو میں نے کہا حدیث شریف کا مفہوم بتایا تو آپ کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آیا اور کہا کہ یہ جو مسجد میں پیسے لوگ کھڑے ہو کے مانگتے ہیں نا، کہ میرا دل نہیں چاہتا، لگتا ہے ڈرامے بازی کر رہے ہیں، دوں یا نہیں دوں، دل نہیں مان رہا. اور قرآن یہ کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا نا وہ آپ سن لیجیے، پھر آپ کیٹل دیں نہ دیں وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سمجھو کہ یہ ضرورت مند ہے تب بھی دے دو، اور جب تم سمجھو یہ کہ ضرورت مند نہیں ہے، یہ چیٹنگ کر رہا ہے، پھر بھی دے دو. تمہیں جب ضرورت ہوگی جب بھی اللہ دے گا، جب تمہیں ضرورت نہیں ہوگی تب بھی اللہ دے گا. میں نے کہا اب بتاؤ اب الیکٹرک کیٹل دے رہی ہیں آپ نہیں دے رہی؟ میں نے کہا بھائی دیکھو یہ زکوٰۃ وکات کا بیانات جو ہے نا وہ مولوی بہت بتاتے ہیں، مجھے آپ اس سے دوری رکھیں. جو سمجھنے والے لوگ ہیں نا، یوٹیوب پہ ہی بہت سارے لوگ میں بس جواب آ رہے ہیں آج کل. اب صاحب آپ نے یہ والی بات کہہ دی، میں نے کہا آپ کو بری لگی تو مت سنیں بھائی، آپ کی ہم نے خجامت کی، سنیں مت سنیں. آپ کو برا لگ رہا ہے نا مت سنیں، واٹس رانگ ود یو. بات تو سچ ہے، آپ کو بری لگے یا اچھی لگے، بری لگے یا اچھی لگے، بات سچ ہے. خیر پتنی کہاں چلا گیا میں. شعبان کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، بس میں آج یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شعبان معظم کے مہینے میں ہم نے کیا کرنا چاہیے. نمبر 1، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان مبارک کا، عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان مبارک کے سے پہلے جو شعبان کا مہینہ آتا ہے اللہ کے رسول اس میں بھی پورے روزے رکھتے تھے. صحابہ نے دیکھا تو صحابہ نے بھی شروع کر دیا، تو اللہ کے رسول نے 15 شعبان کے بعد ان کو منع کر دیا بھائی تم مت رکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ شعبان کے مہینے آنے کے بعد روزوں کی تیاری شروع کر دو، کھانا کم کھاؤ، یا 2 دن کے بعد 1 دن روزہ رکھ لو، 4 دن کے بعد 1 دن روزہ رکھ لو، سنڈے اگر چھٹی ہوتی ہے سنڈے چھٹی کر لو، روزہ رکھ لو. اور جو لوگ ریٹائرڈ ہیں وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں، لیکن 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کی قوت کم ہو جائے گی، اعصاب کمزور ہو جائیں گے، تو پھر اصل جو فرض روزے ہیں نا رمضان مبارک کے اس کو رکھنے میں مشقت ہوگی. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم، اللہ کے رسول آپ بھی تو رکھ رہے ہیں، فرمایا میری طاقت میں تمہاری طاقت میں زمین آسمان کا فرق ہے. نبی کی طاقت تک تو آدمی نہیں پہنچ سکتا نا. تو اس کا مطلب یہ، اس سے سبق ہمیں یہ ملا کہ ہمیں رمضان مبارک سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں کچھ روزے رکھ لینی چاہیے، اس نسبت سے کہ یہ سنت زندہ ہو جائے گی. 1 رکھ لیں، 2 رکھ لیں، 4 رکھ لیں، بس طے کر لیں بھائی اتوار کو بھی چھٹی ہوتی میں اتوار کو رکھ لوں گا، بس یہ بھی صحیح ہے، گھبرائیں. اور زیادہ ہے جمعے کے دن کا رکھ لیں یا پیر جمعرات رکھ لیں. میں نے رجب جب شروع ہوا تھا تب میں نے خاص طور پر بہت سارے لوگوں کو ترغیب دی کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا، لیکن جو روزہ رکھے وہ مجھے بتا بھی دیں، لیکن بتانے کے لیے کوئی تیار نہیں. بتانے کے لیے تیار اس لیے نہیں کہ یار آپ ہمارے کوئی بہت تھوڑی کہ ہم آپ کو بتائیں کہاں نے کیا نہیں کیا. ہاں
یہ اصل مسئلہ ہے. اصل میں یہی آپ کے اندر سے نکالنا ہے کہ آپ کچھ نہیں ہیں. اس ساری مجلس کا مقصود ہی یہی ہے. اس ساری مجلس کا مقصود یہی ہے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں. اب تم بتاؤ گے نا تو اس کا مطلب ہے تم کسی کو بڑا سمجھ کے بتا رہے ہو. وہ بڑا تو ہم کسی کو سمجھتے ہی نہیں، ہم ہی بڑے ہیں. اور یہ سمجھ لے اچھی طرح، جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا نا اس کا بڑا شیطان ہوتا ہے. ہاں، چاہے کوئی کتنا بڑا بھی پہنچا ہو نا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بھی بڑا مشہور ہے، بہت مشہور ہے. وہ ایک دفعہ کسی جنگل میں جا رہے تھے تو شیطان نے نا کیا کارنامہ کیا، ایک دم بہت بڑا تھا، لائٹ کی طریقے سے، فلر جیسے کہتے ہیں نا، ایک دم لائٹ کر دیا. کیا ہو گیا بھائی؟ شیخ اب تم اتنے عبادت گزار ہو گئے ہو کہ تمہیں ساری نماز روزہ سب معاف ہے. جی لا حول ولا قوت الا باللہ. شیطان مردود تم یہ کرنا فوراً لا حول پڑھا نا جیسے اس نے شیخ عبد القادر جیلانی نے، تو فرمایا شیخ تم کو تمہارے علم نے بچا لیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب دیکھیے دوسرا وار ہے شیطان کا. شیطان کرتا یہی ہے کہ تم تو پہنچے بھی ہو، کہاں پہنچے ہو نہیں معلوم ہے، وہ تو پتہ چلے گا قبر میں جانے کے بعد کہاں پہنچے ہو. ہم سب کا جو معاملہ نا، یہ میں بار بار کہتا ہوں نا کہ بھائی جو کچھ کرتے ہو ہمیں بتا دو، لیکن یہ بات کسی سمجھ میں آتی نہیں. نہ آئے کوئی بات نہیں، ہمارا کام ہے ہم موت تک کہتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، کہتے رہیں گے. آپ کرو کرو، نہیں کرو نہیں کرو، ہمیں اسی کو مطلب نہیں. خیر، ایک کام یہ کرنا ہے کہ رمضان مبارک سے پہلے شعبان میں کچھ روزے رکھنے کا اہتمام کریں. 2 دن رکھ لیں، 4 دن رکھ لیں، لیکن نصف شعبان کے بعد نہ رکھیں. ایک بات ٹھیک ہے. دوسری بات، شعبان کے مہینے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عائشہ نے جب پوچھا نا کہ آپ روزے کیوں رکھتے ہیں، کیا شعبان کے مہینے میں کیوں؟ باقی میں اتنا نہیں. فرمایا کہ شعبان کی 15 تاریخ کو اللہ رب العزت فیصلہ کرتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. جو آئندہ سال جو کچھ ہونے والا ہے نا، بجٹنگ ہوتی ہے نا، بجٹنگ، تو آئندہ سال جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ فرشتوں کو لکھوا دے. لکھا ہوا پہلے سے، جب دنیا نہیں بنی جب سے لکھا ہوا ہے. ہاں لیکن وہ جو چیزیں ہیں نا صحیفے، وہ جو کام کرنے والی چیزیں نا، وہ ہینڈنگ اوور کی جاتی ہے. یہ کام تمہارا ہے، یہ کام تمہارا ہے، یہ کام تمہارا ہے. تم عزت ملے گی، اس کو ذلت ملے گی، اس کو پیسہ ملے گا، اس کو پیسہ نہیں ملے گا، اس کی شادی ہوگی، اس کی شادی نہیں ہوگی، یہ زندہ ہوگا، یہ مرے گا، کسی کو نہیں معلوم. لیکن فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ باقاعدہ اللہ رب العزت لکھا ہوا صحیفہ جو ہے نا وہ فرشتوں کو دیتے. سرکار اعظم نے فرمایا اے عائشہ، میں چاہتا ہوں کہ جب وہ صحیفہ دیا جائے نا اس وقت میں روزے سے ہوں، تاکہ اللہ کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے میرے اوپر. اگر فیصلہ ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کے لیے فیصلہ اللہ کرے کہ اس کو ذلت دے دو، لٹ سے مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، اور آپ اس وقت روزے سے ہوں، تو اللہ کہے گا بھیا یہ تو روزے کا مطلب ہے کہ اللہ نہیں کھاتے نا تم بھی مت کھاؤ. ہاں اللہ نہیں کھاتے تم بھی مت کھاؤ، اللہ نہیں پیتے تم بھی مت پیو. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں. جب میرا نامہ اعمال دیا جائے نا کہ بھائی اس کو جو بھی کچھ کرو تو میں روزے سے. اور جب روزے سے انسان ہوتا ہے نا تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ 2 وقت کی دعا بڑی مقبول ہے رمضان مبارک میں. ایک سحر کی دعا، قرآن مجید میں آتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. انسان کو چاہیے سحر میں نا خوب اللہ سے مانگے، خوب مانگے، خوب مانگے. ہمارے شیخ عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ جو 12 تسبیحات کا ذکر ہے نا،
اس کا اولا وقت یہ ہے کہ تہجد میں کرے آدمی. اب تہجد کے لیے ایک اور نیا فلسفہ ہے کہ جی سو گئے پھر اٹھو گے تو پھر تہجد ہوگی. ایسا کوئی چکر نہیں، ایسا کوئی چکر نہیں. مجھے بہت اچھی یاد ہے ہمارے مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، حضرت نے جو بیان فرمایا، اور اس دن سے میں آج تک اس پر عمل درآمد ہوں الحمدللہ. اب ہماری جب بھی عشاء کی نماز پڑھو نا، 4 فرض پڑھے آپ نے، 4 فرض پڑھے، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھی، 2 سنتیں پڑھی نا، 2 سنتوں کے بعد 2 نفل پڑھ لو، اور یہ نیت کر لو 2 رکعت نماز نفل، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجات، تہجد. ہاں 2 رکعت میں 6 کو نپٹا دو یار. اب 2 کر کے علیحدہ پڑھو گے یار وہ میری یہ حاجت ہے، مجھے توبہ کرنی، میں نے یہ والا گناہ ہے، ایک ساتھ ہی کر لو، ایک ساتھ ہی 2 رکعتوں میں اللہ میں اس میں بھی راضی ہے، اللہ میں اس میں بھی راضی ہے. لیکن اصل میں سمجھدار ہے جاؤ گے تو سمجھ میں آئے گا بھائی، گھر میں بیٹھ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، واللہ لازم گھر میں بیٹھ کے سمجھ میں نہیں آئے گا. تو میں تو الحمدللہ اس دن سے آج تک کر رہا ہوں، اس بات کو 20-25 سال ہو گئے ہوں. تو شہر میں ذکر کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. ذکر شہر میں استغفار کرنے کا اور اپنے گناہوں پہ معافی عجیب مزہ ہے. دوسرا روزے سے پہلے، اور روزے سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں میں نہیں بتا رہا، آپ خود ہی سمجھ جائیں کیا کرتے ہیں. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے آپ سب سے درخواست ہے، چونکہ رمضان سے پہلے بھی یہاں پہ بیان ہوگا نہیں، رمضان کے بعد یہ دن میں زندہ رہا تو انشاءاللہ پھر بیان کے لیے حاضری ہوگی. تو اللہ کے واسطے ساروں سے درخواست ہے اپنی بیوی کو رمضان میں پریشان مت کرنا، کیونکہ آپ لوگوں کی فرمائشی پروگرام اتنا لمبا ہوتا ہے کہ میں یہ والے پکوڑے کھاتا ہوں، یہ والے نہیں کھاتا ہوں، میں تو مونگ کی دال کے کھاتا ہوں، میں تو فلانے کھاتا ہوں، اس میں چٹنی بھی چاہیے، میں لال والی چٹنی کھاتا ہوں، میں ہری والی چٹنی کھاتا ہوں، میں پیلی والی چٹنی، اور پھر کالے چنے بھی کھاتا ہوں میں، اور پیلے چنے بھی کھاتا ہوں. اور اگر روزہ کھولنا ہے تو اس کے بعد یہ نہیں ہوگا تو پھر روزہ نہیں کھولے. خدا کے لیے اپنی بیویوں کے حال پہ رحم کرو، وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی گرمی لگتی ہے، وہ بھی چولہے کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں. خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو، ان کے حال پہ رحم کرو. جیسے تمہارا روزہ ہے اس کا بھی روزہ ہے. وہ کھانا ہی ہے تو بھائی تراویح کے بعد کھا لینا. پھر آپ کہو گے میں شری نہیں کھا سکتا، بھائی ایک دفعہ کھا لو. کبھی تو یا پورے 11 مہینے 6 دفعہ کھاتے ہو، اگر رمضان میں ایک دفعہ کھا لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ خیر یہ تو آپ کو اپنا ذاتی مسئلہ ہے، آپ جو چاہیں کریں، لیکن یہ میری درخواست ہے کہ روزے سے پہلے دعائیں مانگنے کا اہتمام کریں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ اس وقت جو ہے نا، حدیث شریف کا مفہوم یہ کہ جب انسان ساری نعمتیں رکھ لیتا ہے نا، لال شربت، نیلا شربت، پیلا شربت، یہ والی بوتل، یہ والی بوتل، پھر کالے چنے، سفید چنے، پکوڑے، دہی بڑے فریسکو والے کے یہاں سے لے کر آئے ہوں آج میں، یہ سب رکھ کر نا سامنے رکھ کے، اب کھاتا نہیں ہو، کھجور بھی رکھی ہوئی ہے، کھاتا نہیں ہے، اب دعا مانگ رہے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتے دیکھو دیکھو اس میرے بندے کو دیکھو، تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے کہا تھا کہ یہ لوگ جا کے فساد برپا کریں گے. میں نے کیا کہا تھا؟ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. دیکھو اس کے بعد ساری نعمتیں موجود ہیں لیکن یہ کھانا نہیں کھا رہا، اس لیے کہ میرا حکم نہیں ہے. اللہ اس فرشتوں کے سامنے اس امت پہ فخر کرتے ہیں. ہاں، اور پھر کہتے ہیں مانگو، کیا مانگنا ہے؟ ہم تو اس وقت بیوی کو کچن میں کھڑا کر کے رکھتے ہیں، تو مت مان، تو وہ پکوڑے پکاتی رہے، تو روٹی پکاتی رہے، تو چاول ابال کرتی رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ. اللہ کے واسطے یار بات سمجھو بھیا، اگر روزے کے بعد نہیں کھاؤ گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اچھا میں بتاؤں، جتنا لوگ زیادہ روزے کھاتے ہیں نا اتنا پیٹ خراب ہوتا ہے، کیونکہ پیٹ دن بھر خالی ہوتا ہے. اب ہمیں وہ خالی تھیلا بھرنے کی عادت ہے. شاپر میں کپڑے بھی ڈال دو،
ٹوپی بھی ڈال دو, کتابیں بھی ڈال دو. ایسے ہی یہ ہمارا ٹوکرا ہے, اس میں سب کچھ ڈال دو, پکوڑے بھی ڈال دو, چنے بھی ڈال دو, فروٹ بھی ڈال دو. ابے بھائی کیوں ڈال رہا ہے یار, اندر جا کے سب ستیاناش کرے گا وہ. ایک چاپر لے لو, اس میں تھوڑے سے امرود ڈالو, تھوڑے سے کیلے ڈالو, پھر چنے ڈالو, پھر دہی بڑے ڈالو, پھر دیکھو کیا حجر کیا ہوتا ہے. وہی حال تمہارے پیٹ کا ہوتا ہے. پھر آپ کو تراویح پڑھنا مصیبت ہو جائے گا. 1.5 سواری کی تراویح سلیم صاحب کے یہاں 2 سواروں کی, اس میں بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے, وہاں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, یہاں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں. یار ہم 3 سواروں کی تراویح پڑھتے ہیں, اور پچھلے کتنے سال ہو گئے, غالباً پہلا قرآن میں نے 75 میں سنایا تھا, 45 سال ہو گئے ہیں, اور 3 سواروں کی تراویح میں الحمدللہ یاد احسانی مجھے کوئی ایک سال یاد نہیں ہے کہ میں نے تراویح نہ پڑھائی ہو, کوئی ایک سال. اگر پڑھائی نہیں ہے تو پھر پڑھی کھڑے ہو گئے. اب 4-5 سال سے مولانا انس جو ہے وہ تراویح سنا رہے ہیں اور میں کھڑا ہو گیا, لیکن ایک دفعہ بھی میں وضو کرنے بیچ میں نہیں گیا, مجھے یاد نہیں. ہو سکتا ہے 45 سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ گیا ہوں گا, لیکن مجھے یاد نہیں ہے میں کبھی تراویح پڑھاتے ہوئے بھائی میرا پیٹ خراب ہو گیا ہے, وضو ٹوٹ رہا ہے. آپ سب کے ساتھ کیا ہے میں نہیں پوچھ رہا, خود ہی بتا دینا جب بیان ختم ہے, پھر مجھے بتانا. حضرت آج آپ نے سجدہ لمبا کر دیا, حضرت آج آپ نے رکوع اتنا لمبا کی, تو بھائی گھر بیٹھ جائے, آنی ضرور کیا تجھے بھائی, دماغ خراب ہو گیا تیرا. یہ میں کسی اور جگہ بات کر لوں. خیر, شعبان میں کرنا کیا ہے کہ کچھ روزے رکھنے, نمبر 1, تاکہ پریکٹس ہو جائے. اور نصف شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے, اور روزے رکھنے تو یہ سوچ رکھنے کہ اللہ کے رسول روزے رکھتے تھے, ان کی سنت میں رکھ رہا ہوں. اور نصف شعبان کے بعد بالکل روزے رکھنے ہی نہیں, ٹھیک ہے, رمضان کی تیاری کی وجہ سے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نصف شعبان میں اس دن روزہ رکھنا کچھ ثابت نہیں ہے. یہ لوگ ایک عجیب نیا سلسلہ بن گیا کہ جی 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھا تو قیامت آ جائے گی. نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں, قیامت نہیں آ جائے گی. اگر آپ رکھیں گے تو وہ پہلی والی بات جو میں نے عرض کی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب وہ میرا سال بھر کا پروگرام فرشتوں کو جب دے جائے نا, تو اس وقت میں روزے سے ہوں, تاکہ اللہ کا غصہ تھوڑا سا. اس وجہ سے کہا گیا یہ بات. اگر کوئی نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. لوگوں نے اس کو ایسا لازم کر لیا ہے کہ آسمان نیچے آئے, زمین اوپر جائے, رات بھر جاگنا ہے. اور جاگنا بھی کیا ہے, مسجد میں جا کے گپے مارنی ہے, 2-4 سنت پڑھی, نفل پڑھی, اس کے بعد چلو چائے بھی نہیں چلتی. اور رات بھر اگر مسجد میں بیٹھے ہوئے تو چیٹنگ ہو رہی ہے, اس میں بھی مطلب مثلا موبائل جو ہے نا, یا تو موبائل گھر میں رکھ کے جاؤ, سمجھ میں آتی بات. اللہ کے واسطے شعبان میں جو کرنے کے کام ہے نا وہ کریں. روزے رکھنے کا کچھ اہتمام کر لیں, اور اس دن بھی روزہ رکھیں تو یہ نیت کر کے سوچیں کہ ہینڈنگ اوور ہو رہی ہوگی, نامہ اعمال کے لیے کہا جا رہا ہوگا کہ بھائی اس کے ساتھ یہ کرو, اللہ پاک تو خیر کا فیصلہ کرے. شہر میں بھی خوب دعائیں مانگیں. اور جب روزہ آئے, مطلب 15 شعبان کا جب روزہ آئے, تو اس وقت بھی بیوی کو 15 منٹ پہلے کم از کم دسترخوان پہ بلا کے بٹھا لو, بچوں کو بھی بٹھا لو, اور جو بھی گھر میں لوگ, اور وہ سارے لوگ مل کے دعائیں مانگیں. ہمارے جیسے ایک بزرگ تھے قاری عبدالرحیم صاحب رحمہ اللہ, حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کے خادم خاص تھے, اور انہوں نے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کو خود نہلایا جی. اور میں ان کے ساتھ 17 سال 18 سال رہا ہوں. یہ اصل میں اللہ مجھے آپ کو سمجھا دے, یہ ایسے نہیں چلا چکا رہا, یہ بڑوں کی نسبت چل رہی ہے, بڑوں کی نسبت چل رہی ہے. وہ خاص طور پہ ہمیں یاد اچھی طرح, اتنے یہاں سے 50 بچے ہر ایسے چلتے رہتے, یا واسع الفضل اغفر لی, یا واسع المغفرہ اغفر لی. یہ باقاعدہ حضرت کلوایا کرتے.
یا واسع الفضل اغفر لی. آپ لوگوں کو یاد ہے کسی کو؟ آپ لوگ تو پڑھتے ہی نہیں، یاد کیا ہوگی یار. کوئی پڑھتا ہے رمضان مبارک میں؟ پڑھتا ہے کوئی روزے سے پہلے؟ یہ معلوم ہی نہیں ہے. اصل میں جن کو معلوم ہے ان کے ساتھ آپ بیٹھتے نہیں ہیں. آپ کو پتہ کیا چلے گا رمضان سے روزے کے بعد مانگتے کیا ہیں؟ 10 منٹ 15 منٹ لگتے یہاں سے لے کے وہاں تک کہتے ہوئے جا رہے یا واسع الفضل. اب سارے بچے مل کر کہہ رہے ہیں یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع المغفرہ اغفر لی. ہاں یہ اللہ سے مانگا کرو. اللہ بہت 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 بڑے ہیں نا، اللہ بہت بڑے ہیں نا، ان کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. اس سے کہو کہ اے کریم اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، اس وقت یہ کہنا ہے. آپ اس وقت کہتے ہو بھائی وہ شربت تو لائے نہیں، آپ گلاس تو کم ہے، وہ برف تو آیا ہی نہیں ہے، وہ تو آیا ہی نہیں. لا الہ الا اللہ انا للہ و جو اصل دعا مانگنے کا وقت ہے وہ سب برباد کر دیا آپ لوگوں نے. اور بیوی آخر تک پکوڑے بنا رہی، وہ آخر تک کچی روٹیاں پکا دی کہ میرے شوہر کو روٹی بڑی پسند ہے. ابے بھائی وہ روٹی کہاں کھائے گا؟ اس کو تو اتنا جو کچھ آپ نے بنا دیا اس کو کھانے کی فرصت نہیں، وہ تو روز نماز کے بعد کھائے. ایک رمضان شعبان میں بدعت اور بڑی زبردست چل رہی ہے، اور وہ بدعت یہ چل رہی ہے کہ 15 شعبان کو قبرستان جانا ضروری ہے، اور اس کو ہم نے فرض عین سمجھا ہوا ہے. اور وہاں پہ ابا انتظار کر رہے ہیں، اماں انتظار کر رہے ہیں. ابے بھائی پورے سال انہوں نے انتظار نہیں کیا، ابھی 15 شعبان کو انتظار کریں. یہ ایک نئی بیماری ہے، جیسے کینسر بیماری ہے، ہاں ایسے یہ بھی ایک بدعت ہے. کیا اگر وہاں نہیں گئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک دفعہ جانا ثابت ہے. آپ زندگی میں ایک دفعہ چلے گئے بس کافی، آپ جانے کی ضرورت. اس کو ہم نے لازم کیا ہوا ہے. اگر قبرستان نہیں گئے نا تو کہ بیگم پہلے ہی سے کپڑے نکال کے تیاری ہو جانا ہے. ابا بلا رہے ہیں، اچھا کل نہیں بلائیں گے ابا؟ ابے بھائی روزانہ ابا بلاتے تجھے میرے پاس آنا ہے بھائی، تیاری پکڑ لے. تو خدا کے لیے اس بدعت کو ختم کریں. اللہ کے واسطے جو لوگ ایک دفعہ جائے گا وہ تو کم از کم نہ جائیں. اور اگر آپ کی بیٹی بھی جا چکے تو ان کو بھی منع کریں بیٹے آپ مت جاؤ، کچھ تو رش کم ہوگا ہے. بازار ایسے لگتا ہے قبرستان میں اس دن بازار لگا ہوا ہے، آپ یقین کریں بازار لگا ہوا ہے. یعنی کہ میں نے باقاعدہ یہاں تک دیکھا لوگ تھرموس میں چائے لے کر قبرستان میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پنچایت کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے، اور چائے بھی کب بھی چلے جائے، تو پی لے بھائی، تو پی لے، تو پی لے. انا للہ و انا الیہ. یہ قبرستان اس لیے ہے. قبرستان اس لیے ہے. دیکھو نا جا کے پوچھو نا وہاں پہ جو لوگ لیٹے ہوئے ہیں کوئی آتے ہیں وہاں پہ؟ نہیں آتے. وہ لوگ منتظر رہتے کوئی آئے، جاتے نہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہارون رشید کے زمانے میں بیلول رحمہ اللہ ایک بزرگ تھے، صوفی بزرگ تھے. یہ ایک دن بازار میں چلے گئے، بازار بھرا ہوا تھا بالکل، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. یہ ایک کونے پہ کھڑے ہوئے اور جو آتا رہا اس کو سمجھاتے رہے کہ اللہ یہ کہے گا، اللہ یہ کرے گا، اللہ یہ کرے گا. کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے، سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے. تو وہاں سے جب نوجوان گزرے کہنے کا بھائی ایسا خرید تو ہے، یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا میں اللہ کی اور بندوں کی دوستی کرا رہا ہوں. اللہ کی اور بندوں کی دوستی کرا رہا ہوں. تو اس میں ایک منچلا بھی تھا، کچھ ہوا بھی؟ میں نے صبح بھی دیکھا تھا آپ کھڑے ہوئے ہیں، اور دوپہر ہو چکی ہے کھڑے ہوئے یہاں، اور پتہ نہیں کب تک کھڑے رہیں گے. کہا بس شام تک کا ٹارگیٹ ہے، یہی کرنا ہے. اچھا پھر کچھ ہوا بھی؟ بھائی ایک مسئلہ میرا حل ہو گیا اور ایک باقی.
کیا ہو گیا اور کیا باقی ہے؟ اللہ مان گئے، بندے نہیں مان رہے. اللہ کرے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، انہوں نے یہ کیا کوئی بات نہیں، مجھ سے معافی مانگنے بات ختم خلاص. اللہ مان گئے، بندے نہیں مان رہے. بات ختم ہوئی. کچھ عرصے کے بعد 4-6 مہینے کے بعد وہاں محلے میں کسی کی میت ہو گئی. اس کو وہ مردے کو دفنانے کے لیے قبرستان آ گئے وہ سب لڑکے. تو جب دفنا کے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ دیکھا کہ حضرت بیلول کھڑے ہوئے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے وہاں پہ کوئی ابھی تازی قبر نہیں ہے، بہت پرانی قبریں ہیں. ان نوجوان نے پوچھا بھائی حضرت آپ یہاں کیا کریں، خریدتے ہیں تو کوئی آس پاس کوئی دفن تو نہیں ابھی کی نہیں، بس ایسے ہی میں آیا ہوں یہاں میں. کیا کر کیا رہے ہیں؟ وہ اللہ کی اور بندوں کی دوستی کرا رہا ہوں. اللہ کی اور بندوں کی دوستی کرا رہا ہوں. اسی لڑکے نے جس نے وہاں پہ سوال کیا تھا 6 مہینے پہلے، آج پہ سوال کیا، وہ کو مسئلہ حل ہوا؟ بولا ایک ہو گیا ایک باقی ہے. ایک ہو گیا ایک باقی ہے. کیا ہو گیا کیا باقی ہے؟ ہمارے بندے مان گئے، اللہ نہیں مان رہے. بندے مان گئے، اللہ نہیں مان رہے. اب بندوں کو جوتے پڑ رہے ہیں اندر. آپ یقین کہ میرا دل چاہتے کبھی کبھی نا کہ ایک دن پورا بیان قبر پہ کر دوں، قبر کے اندر کیا ہوا ہے. مجھے ڈر یہ لگتا ہے جس دن قبر پہ بیان کر دیا نا، اس دن سے ساری مجالس میری بند ہو جائیں گی خلاص. کوئی ایک آدمی بھی ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا اس میں کہ جو ایک دفعہ میرے قبر پہ بیان کر دوں نا قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد سے کوئی بلایا نہیں حافظ صاحب اب آئندہ سے اب بیان کرنے کی ضرورت نہیں. گھر والوں نے منع کر دیا، جتنے بھی محلے والے خواتین یہ سب نے منع کر دیا، اب ضرورت نہیں بول صاحب بلانے کی. ہمیں تو زمین کے اوپر کی بات بتاؤ، انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے، نیو یارک میں کیا ہو رہا ہے، وہاں یہ نیچے کی بات مت بتاؤ، نیچے کی بات مت بتاؤ. کہتے کیا ہیں وہ نیچے جائیں گے تو دیکھ لیں گے. ابے بھائی کیا دیکھ لیں گے، کیا دیکھ لیں گے، کیا دیکھ لیں گے. چھوٹی سی بات بتایا تو، چھوٹی سی بات، زیادہ بڑی بات نہیں بتا دیں. 5ویں سپارے میں اللہ فرماتے کہ جب انسان قبر میں چلا جائے گا نا، اور وہاں پہ یہ سانپ یہ والا سانپ نہیں ہوگا، یہ بچھو یہ والا بچھو نہیں ہوگا، وہ خچر کے برابر ہوگا بچھو. اللہ فرمایا پھر یہ بندہ کیا ہوگا؟ فرمایا بندے کے قد کو اندازہ بتا رہا ہوں. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لذوقوا العذاب کے ذیل اتنا لمبا کر دے گا. ایک اندازہ بتا رہا ہوں. یہاں سے صدر کتنا دور ہے بھائی؟ یہاں سے 10 میل ہوگا. 10 میل لمبا اللہ اس انسان کے جسم کو کر دے گا. اب اس کی کھال کتنی موٹی ہوگی، اللہ اللہ اللہ. فرمایا یہ ایک دفعہ سانپ جب اس کو مارے گا نا منہ، تو یہ پورا انسان ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اور اس سے پہلے کہ دوبارہ مارے اللہ اس جسم کو پھر دوبارہ سے بنا دیں گے، پھر دوبارہ سے بنا تیار کر دیں گے دوبارہ سے. ایک خوفناک معاملہ سب کے ساتھ آنے والا ہے، میرے ساتھ بھی آنے والا ہے، آپ کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ آنے والا ہے. میرے بھائی اس لیے یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو. یہ جو بیٹھنے کا مقصد ہے نا، مقصد ہی یہی ہے کہ شعبان میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. وہاں پہ جا رہے ہیں کپ پیچ اور ایک تھرموس چائے کا لے کے جی وہ پکنک بنائیں گے وہاں پہ. 15 شعبان ہے پکنک آیا. اللہ 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 میری حفاظت فرما دے، اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت. تو خدا کے لیے شعبان میں اگر آپ زندگی میں ایک دفعہ جا چکے ہیں تو دوبارہ مت جائیے، بالکل مت جائیے، بالکل مت جائیے. شعبان کا مہینہ اصل میں مقدمہ ہے رمضان کا. رمضان مبارک میں ایسے اپنی گناہوں سے معافی مانگ لیں، ایسے گناہوں سے معافی مانگ لیں کہ جب رمضان میں داخل ہوں تو بالکل پاک صاف ہو کے داخل. جیسے انسان کہیں جاتا ہے نا تو نہاتا ہے، دھوتا ہے، تیار ہوتا ہے، بہت اچھے کپڑے پہنتا ہے.
رابعہ بصری رحمۃ اللہ لے آتے ہیں کہ جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، مرنے لگی نا وہ، تو انہوں نے اپنے خادماؤں سے کہا کہ مجھے میری انہی کپڑوں میں دفنا دینا، کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے، کفن دینے کی ضرورت نہیں، یہ جو میری گزری ہے نا، یہ جو کپڑے پرانے اسی میں مجھے دفنا دینا۔ تو ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے اسی کپڑوں میں ان کو دفنا دی۔ 2-4 دن کسی نے خواب میں دیکھا، بڑے اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنے ہوئے انہوں نے، بڑے اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنے ہوئے۔ تو کہا کہ اماں ہم نے تو آپ کو گزری میں وہ جو پرانے کپڑے تھے، کہا ہاں ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ اور جیسے ہی میں گئی نا اور سوال جواب کے بعد نا اللہ نے اوپر سے جنت سے پوشاک بھیج دی، انہوں نے بھائی اس کو یہ پہنا۔ یہ آپ کو بظاہر نظر آتا ہے کہ مردے کو کفن میں قبر میں رکھتے ہیں، واللہ العظیم اس کفن کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اپنے ساتھ ذاتی ہوا ہے، آپ یقین کریں۔ میرے ابا جان کے جب انتقال ہوا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، تو ہمارے خاندان کے اور بہت سارے لوگ تھے، تو میں نے کہا کہ جو احرام کی چادریں ہیں نا ابا جان کی، انہی میں ان کو لپیٹ دو۔ اور کچھ چادریں میرے پاس بھی تھی، میں بھی الحمدللہ بہت دفعہ جا چکا ہوں، میرے بیٹے بھی جا چکے ہیں۔ تو اب سب لوگ نہیں نہیں کفن میرے ذمے ہے، کفن۔ ابے میں نے بولا ذمے کیا مطلب کرے، ہم کفن نہیں لے سکتے ان کو اسی کفن؟ یار آپ نئے کپڑے، میں نے کہا بھیا نئے کپڑے تو مجھے چاہیے، میں زندہ ہوں، مجھے دے دو بھائی، وہ ہدیہ کر دو مجھے، میں کاٹن کا سوٹ بنا کے پہن لوں گا۔ اس مردے کو کیا ضرورت ہے بھائی، اس کو نئے کپڑے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سب سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے مرنے پہ کہہ کے جاؤ اپنے گھر والوں کو، جو میرے عمری کی چادر نا اسی مجھے دفنا دینا، نئے کفن کی ضرورت کیا ہے؟ ابے بھائی یہ دنیا میں ننگا آیا تھا، ننگا ہی جا سکتا تھا، لیکن اللہ چونکہ کریم ہے، ساری زندگی اس نے اپنے ستر کو ڈھانپا ہے، اس لیے اللہ نے کہا اس کو ستر اس کا نہ کھل جائے، اس لیے اس کو کفن پہنانے والا۔ کفن کی ضرورت نہیں ہے، کفن کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر نیک ہے اور اندر گیا، آپ نے وہ رکھے پھٹے اور وہاں سے 40 قدم اوپر سے جنت سے کفن آیا، کپڑے آ گئے، یہ لے لی، یہ پہن لیا، یہ پہن لیا۔ کفن کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بظاہر، چونکہ آپ اس کو ننگا مرد ہو یا عورت نہیں، اس لیے اللہ نے کہا بھائی اس کو لپیٹ دو اچھی طرح۔ عورت کو بھی کہا، اس لیے میں کہتا ہوں عورتوں سے، خدا کے لیے اللہ کے واسطے ابھی سے بردے کے اہتمام کر لو، ورنہ بہت ساری عورتیں ہیں کہ ان کا بس جب کفن ہوتا ہے تبھی پردہ ہوتا ہے، ورنہ پردہ ہوتا ہی نہیں۔ اس کا خاص اہتمام کریں، اس کا خاص اہتمام کریں۔ شعبان کا مہینہ آیا ہے، اس لیے کوئی بعید نہیں آیا، کسی کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ 15 شعبان کو اللہ طے کر رہا بھائی کل صبح اس کی جان نکال لینی ہے، اور ہم تیاری کر رہے ہیں کچھ اور۔ بے انتہا جب ایسا ہوا ہے، 15 شعبان سے 2 دن پہلے مر گیا آدمی، کتنے کیسز آپ نے دیکھے ہوئے، کسی کو کچھ نہیں۔ یہ جو بار بار بات چل رہی ہے نا، اللہم بارک لی فی رجب و شعبان و بلغنی رمضان، یہ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے کہ دعا کرو، اے اللہ رجب میں شعبان میں برکت نصیب فرما دیجئے، رجب میں اور مجھے رمضان تک پہنچا دیں۔ اب رمضان میں کیا ہوا وہ انشاءاللہ کسی اور بتاؤں گا، لیکن اس وقت شعبان کا ہے جو 2-4 کام اہم ترین ہے نا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ ایک تو یہ کہ کچھ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں تاکہ تھوڑا سا آپ یوز ٹو ہو جائیں اسے۔ نمبر 2، نصف شعبان کو قبرستان پہ نہ جائیں، اللہ کے واسطے نہ جائیں، اللہ کے واسطے نہ جائیں، یہ بدعت چل پڑی ہے۔ اس کو جو ہم کر سکتے کم از کم وہ تو روکے نا، اپنے گھر والوں کو تو روکے، اپنے خاندان والوں کو تو روکے کم سے کم۔ ایک ایسی بدعت عید والے دن بھی ہوتی ہے، سارے لوگ عید پڑھ کے سیدھے قبرستان جاتے، ابا یاد کر رہے ہیں، ابا تو روز یاد کر رہے بھائی تجھے، اللہ کے بندے، اماں تو تجھے روز یاد کرتے، عید والے دن کیوں یاد آیا تجھے یار؟ بابا چونکہ بھیڑ چال چل رہی ہے، اس کو بھیڑ چال ہی کہتے ہیں، سارے لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں، یہ کیا بات ہوئی یار؟ کہیں دین سے ثابت ہے یہ بات؟ دین ثابت یہ ہے کہ ہر جمعے کو جایا کرو ہر جمعے، اس میں کیا ہے؟ اور اس نیت سے جایا کرو، ان فی ذلک لعبرۃ للابصار، عبرت کے لیے جایا کرو کہ مجھے بھی یہاں پر آنا ہے، جیسے میں
میرا باپ مر گیا اور مجھے بھی مرنا ہے، یہاں پہ آنا ہے، جیسے میں اپنے باپ کے پاس نہیں آتا میرا بیٹا بھی میرے پاس نہیں آئے گا. آپ تصور کرو جتنے بیٹھے ہو کون کون کتنی مرتبہ قبرستان جاتا ہے بھائی؟ ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس. صبح آفس جانا ہے، شام کو یہ کرنا ہے، بیوی نے یہ کہا تھا، بچے کی طبیعت خراب ہے، اماں نے یہ کہا تھا، بابا شام یہ ہو گئے، فرصت ہی نہیں. شعبان اصل میں تیاری کا مہینہ ہے کہ رمضان میں کیا کرنا ہے، اور اسی میں اپنی پلاننگ ابھی سے کر لو کہ رمضان مبارک میں مجھے کیا کیا کام کرنا ہے اور کیسے کیسے کرنا ہے اور کب کب کرنا ہے. فجر میں کیا کرنا ہے، فجر سے پہلے کیا کرنا ہے، دن میں کیا کرنا ہے، آفس سے چھٹی لینی ہے نہیں لینی ہے. ایک مہینے کی چھٹی تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کا دل چاہ جائے کہ مجھے اسلام آباد بچوں کو لے کے جانا ہے گھمانے کے لیے، آپ کا دل چاہ جائے زیادہ پیسے ہیں بس کہ میں انگلینڈ جانا چاہتا ہوں بچوں کے ساتھ، کیا کرتے ہو؟ 10 دن کے لیے بندے چلے آتے ہو نا. رمضان کی چھٹی لے لو یار، ایک مہینے کی چھٹی، بس اللہ کے ساتھ بزنس کرنا ہے. لیکن اس کے لیے شعبان کا مہینہ تیاری کا مہینہ ہے. جیسے میں نے رجب میں کہا تھا نا کہ قرآن مجید شروع کرے، کل برسوں میں بس ایک آدمی آیا میرے مریدین میں سے، اس نے مجھے پرسوں آ کے بتایا کہ حضرت رجب کا قومی ختم ہو گیا، 3 سوال ایکسٹرا ہو گئے. الحمدللہ. آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھے بتایا کہ رجب کے مہینے میں نے قرآن مکمل کر لیا؟ الحمدللہ الحمدللہ. جمیل بھائی کہہ رہے میرا قومی ختم ہو گیا، الحمدللہ. اور کوئی ہے بھائی بتا دو مجھے. میں الحمدللہ. سلیم بھائی بھی کہہ رہے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. آپ یقین کریں، میں آپ کو سچ بتاؤں، واللہ العظیم یہ جو میں آپ سے کہتا ہوں مجھے بتا دیا کہ جب آپ بتائے تھے نا تو آپ 3 آدمی تو ہو گئے جنہوں نے مجھے بتایا میں قومی کمر ہو گیا. آج رات 3 آدمیوں کو تو نام لے کے مجھے ضرور دعا کرنی چاہے کچھ بھی. باقی کا جس نے کچھ بتایا نہیں تو مجھے کہا بھائی اگر بتا دے جھوٹ ہی بتا دے یار، اس نے کیا ہے یار. کبھی کبھی ایسی بھی گگلی بھی مار دیا کرو، ہاں حضرت میں نے بھی کیا ہے، جاتا کیا یار. او بھائی کسی کو دعا دینے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. ایک آدمی ہمارا اللہ اس کو سلامت رکھے، وہ ہر شب جمعہ میں 50,000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں. ہر شب جمعہ میں 50,000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں. وہ مجھے آگے حضرت یہ میں نے 50,000 درود شریف پڑھا ہے اور یہ میں آپ کی طرف سے اللہ کے رسول کو ہدیہ کر رہا ہوں. 50,000 دفعہ. اور یہ بات اب سے نہیں، کم از کم سال 1.5 سال ہو گیا. جب پہلے میں نے بات شروع کی تھی نا، ہمارے ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ اس وقت زندہ تھے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ بھائی درود شریف کی کثرت کریں. میں نے اس وقت یہ بات چلائی تھی کہ ضرور ہے. اس نے کہا تھا میں 50,000 دفعہ شب جمعہ میں ضرور پڑھوں گا چاہے کچھ ہو جائے. اور اس دن سے آج تک اس کا معمول ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میں نے ایک دن سے پوچھا کہ بھائی یہ تو پڑھتا بھی ہے، ایسی مجھے خوش کر رہا ہے، کیونکہ میں تو ہزاروی صاحب نہیں ہوں نا بھائی. وہ تو ہزاروی کے بجائے لاکھوی صاحب ہوں تو بھی چلے گا، ہم تو 100ویں صاحب بھی نہیں ہیں بھائی. کہا کہ شیخ حقیقت ہے کہ میں 50,000 دفعہ شب جمعہ میں ضرور پڑھتا ہوں، چاہے میں پوری رات جاگنا پڑے لیکن میں ضرور پڑھتا ہوں. تو میں نے کہا ہزاروی صاحب نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک درود شریف ہو گیا. کہا حضرت میں تو بڑا والا پڑھتا تھا. میں نے کہا ہزاروی صاحب نے تمہارے لیے آسانی کر دی، صلی اللہ علیہ وسلم. بس آپ طے کر لو بھائی، آپ لوگوں میں سے بھی کوئی دل میں طے کر لو یار کہ شب جمعہ میں نے سے یار میری تو اتوار کو چھٹی ہوتی ہے یار، میری تو ہفتے اتوار ملا کے چھٹی ہوتی ہے، تو 25,000 دفعہ ہفتے کو پڑھوں گا، 25,000 دفعہ اتوار کو پڑھوں گا، 50 ہو گئے. مشکل کیا ہے؟ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر میں ابھی اعلان کر دوں نا کہ میں آپ کو 5,000 روپئے دوں گا، آپ ہر شب جمعہ پہ جائیں، آپ سب لوگ، میری بیوی نہیں پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، میرے بچے نے بھی پڑھا ہے، 1.5 لاکھ روپئے دے دیں جلدی سے. اصل میں دنیا میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نا. ایمان کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو کچھ نظر نہیں آ رہا وہ ایمان ہے. اس درود شریف کے پڑھنے پر اللہ کیا دے گا خدا کی قسم ہمیں معلوم نہیں ہے. اگر ابھی ہمیں پتہ چلے تو ہم سب کے کلیجے پھٹ جائیں. اس لیے کہ اللہ کو کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ خود اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں.
اللہ ہمیں کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ تصور کریں کہ اللہ جو کام خود کرتے ہوں، فرشتوں سے کرواتے ہوں، وہ اللہ ہم سے آپ سے کروا رہے ہیں، تو اللہ اس پہ کیا دینے والا ہے؟ ٹھیک ہے، تو شعبان کے مہینے کے لیے میں نے 2-3 کام آپ کو بتا دیے، اور رمضان کے حوالے سے بھی ایک ہی بات بتائیے، اور یہ بتائیے کہ اپنی بیوی کو تنگ نہیں کرنا، اپنی اماں کو تنگ نہیں کرنا، اور خدا کے لیے پکوڑے چنے مت کھانا۔ میں بھی پورا مہینہ باقی انشاءاللہ اس پہ کئی دفعہ تفصیل سے بیان کروں گا، پکوڑے، اس کا موضوع رکھوں گا پکوڑے چنے۔ یہ یوٹیوب پہ جب چڑھے گا نا، بولے یار حافظ صاحب یہ پکوڑے چنے کیا آ گئے؟ یہ اصل میں آپ لوگوں نے نا اپنے گھر والوں کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کم از کم خواتین اسی سے مجھ سے خوش ہو جائیں کہ حافظ صاحب نے ہماری جان چھوڑا دی ہے پکوڑوں سے اور چنوں سے۔ اور آپ یقین سے آپ کا پیٹ بھی خراب ہوتا ہے یار، چونکہ سارا دن خالی ہوتا ہے نا پیٹ۔ ابھی آپ کھاؤ گے تو پتہ نہیں چلے گا، ڈائلیوٹ جائے گا، پانی پی لو گے، یہ کر لو، لیکن جب آپ خالی پیٹ میں کھاتے ہو تو اندر کیا ہوتا معلوم نہیں۔ پھر آپ کو میں یقین ہے 2 دن کے بعد شکایت ہو جائے گا، پیٹ میں یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر آغا خان مولوی کا پھر بھی نہیں آتے ہیں آپ لوگ، مولوی بتا دے گا آپ کو یوں کر لو یوں کر لو، لیکن انہیں بس یہ میری درخواست ہے آپ سارے احباب سے، شعبان کے مہینے کا اہتمام کریں، اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، اور شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، جن لوگوں کو قومی ختم ہو گیا وہ شعبان کے مہینے کے لیے پھر قومی طے کر لیں، اور رمضان کے لیے ابھی سے پلاننگ کر لیں کہ مجھے 10 قومی پڑھنے ہیں، 20 قومی پڑھنے ہیں، 50 قومی پڑھنے ہیں۔ شیخ الحدیث محمد ذکیر رحمٰن نے لکھا کہ میں قرآن رمضان مبارک میں جو منزل سنانی ہوتی تھی نا، تو اس کو دن میں پڑھتا تھا اور ایک تراویح میں کھڑوں کے سنایا تھا۔ ان کے تو بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کرتے ہیں، لیکن کم سے کم اتنا تو طے کر لیں، کم سے کم اتنا تو طے کر لیں، یہ کام تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا۔ شعبان کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ نشست جو ہوگی اس میں تھوڑی سی بات شعبان سے متعلق بھی عرض کروں گا، چونکہ اب یہاں پر دوبارہ نشست نہیں ہوگی، اس لیے میں نے کہا یہ بات آپ کو بتا دوں کہ شعبان کے مہینے میں کوشش کریں اس بات کا کہ تھوڑے سے روزے رکھ لیں، رمضان کے آنے کی تیاری کرنا شروع کر دیں، قبرستان نہ جائیں، یہ بدعت ہے، اور وہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا کرنے جاتے ہیں، سوچ کے جائیں کہ بھائی شعبان اس رات کے علاوہ کسی اور رات چلے جائیں، اگر جانے کا آپ کو اتنی غلبہ ہے چلے جائیں، کسی منع کیا، لیکن بالخصوص اس بات کی تیاری یہ ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ مقدمہ ہے رمضان کے لیے۔ اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ شعبان میں ہم ایسی تیاری کریں، سارے گناہوں سے، ایک ایک گناہ سے معافی مانگو، ایک ایک گناہ سے، سینکڑوں گناہ آپ یقین کریں ایسے ہو رہے ہیں کہ میں آپ کو یعنی کہ لا علمی میں ابا بیٹے سے ناراض، بیٹا ابا سے ناراض، ابا بیوی سے کہہ رہا ہے وہ بیٹا جو ہے نا وہ ایسا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے، آپ دیکھیں یہ غیبت شروع ہو گئی، یعنی کہ گھر ہی گھر میں غیبت ہو رہی ہے، گھر ہی گھر میں غیبت ہو رہی ہے۔ اب بھائی کسی اور کی کر لو نا، اگر غیبت ہی کرنی کی جو۔ ایک آدمی تھا، وہ اس کا کام ہی یہی تھا، وہ شیخ چیک کر رہا تھا کہ بھائی شیخ کس کو بنا، تو وہ پہلے کسی کے پاس گیا، 2 مہینے 4 مہینے وہاں پہ رہا، وہ شیخ نے کسی کی غیبت کر دی، وہاں سے نکل گیا، بس ٹھیک کافی ہے، کام ہو گیا میرا۔ وہ دوسری جگہ چلا گیا، وہاں پہ 2-4 دن، 10 دن، مہینہ 2 مہینے رہا، کچھ عرصے بعد اس نے بھی غیبت، وہاں سے بھی نکل گیا، وہ آخر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس آ گیا۔ اب وہ 1 مہینہ گزر گیا، حضرت غیبت ہی نہیں کر رہے، دوسرا مہینہ گزر گیا، غیبت ہی نہیں کر رہے، تیسرا مہینہ گزر گیا، وہ پریشان ہو گیا، بولے یار یہ کیا مصیبت یار، یہ تو میں پھنس گیا ہوں یار۔ ایک دن سے خود ہی کہہ دیا حضرت امام ابو حنیفہ سے، شیخ کیا چکر ہے یار، میں اس جگہ کیا، اس جگہ گیا، 4 جگہ ہو کے آ چکا ہوں، 5ویں جگہ آپ نے تو میرا خون پی لیا، کیا ہوا بیٹے، کیا ہوا بھیا؟ کہا آپ کو کسی یہ غیبت کرتے ہی نہیں ہے،
پر میں اگر میں غیبت کروں گا تو اپنی اماں کی کروں گا. لا الہ الا اللہ. اب ہم اپنے گھر میں دیکھیں کیا کر رہے ہیں. باپ بیٹی کی کر رہا ہے, بیٹا باپ کی کر رہا ہے, باپ بیوی کی کر رہا ہے, بیوی اپنے شوہر کی کر رہی ہے. عجیب طوفان ہے. تو میں اگر مجھے غیبت کرنی ہوگی تو میں اپنی اماں کی کروں گا. اس نے کہا بھائی یہ تو سب سے پہنچے ہوئے ہیں بھائی. مرید شیخ کی کر رہا تھا, شیخ مرید کی کر رہا تھا. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہا ہے. کلیگ کی کر رہا تھا, یہ سمجھ میں آ رہا ہے. باس سبارڈینیٹ کی سبارڈینیٹ باس کی, یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. یہ واحد آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے غیبت کرنی ہے تو اپنی اماں کی کروں گا, کسی اور کی کیوں کروں گا بھائی. تو اس نے کہا حضرت یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. کہا بھائی دیکھو جب انسان کسی کی غیبت کرتے ہیں نا تو اس کی نیکیاں اس کے پاس چلی جاتی ہیں اور اس کے گناہ اس کے پاس آ جاتے ہیں. تو اگر مجھے غیبت کرنی ہوگی نا تو میں اپنی اماں کی کروں گا تاکہ ان کے گناہ میرے پاس آ جائیں اور میری نیکیاں ان کے پاس چلی جائیں. اللہ کے واسطے شعبان میں یہی طے کر لو یار کہ بس کم از کم, اور سب کو چھوڑو یار, کم از کم اپنے گھر میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. بیٹا انگلینڈ میں وہ سارا یہ کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہوگا, یہ کر رہا ہوگا. ابے بھائی تمہیں کیا معلوم کیا کر رہا ہوگا, ایزمپشنز کیوں کر رہے ہو. وہ اچھا کر رہا ہوگا, وہ وہاں سے بیٹھ کے ماما کو کہہ رہے ہیں پاپا یہ کر رہے ہوں, پاپا یہ کر رہے ہوں, بابا یہ کر رہے ہوں. لا الہ الا اللہ انا للہ و انا الیہ. اپنے دلوں کو گندگی سے صاف کر لو. سب کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے, شعبان میں نہیں ادروائز بھی, شعبان میں تو بالخصوص رات کو جب سو ایک ایک آدمی کو معاف کر دو. اے اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا آج نے سخت بات کی تھی, اللہ میں اس سے ناراض ہے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا, اللہ میں اس سے ناراض ہے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا, اللہ میں اس سے ناراض ہے میں نے سب کو معاف کر دیا. نہیں یار اس نے نا میرے 5 لاکھ روپے کھا لیا, میں دن سے نکل نہیں سکتا یار. میں تو ایسی پریشانی میں تھا جب اس نے پیسے میرے کھائے, آج تک واپس نہیں دیا. ابے بھائی معاف کر دے یار, تجھے تو اللہ نے 50 لاکھ روپے اور دے دیے ہیں. نہیں سوال میرے دل میں اندر اندر لکھا ہوا ہے, میرے مرنے پر ہی ختم ہو. نہیں ایسا نہیں, میں غلط تو نہیں کہہ رہا. خدا کے لیے میری درخواست ہے, سب کو معاف کر, سب کو معاف کر. اس نے میرے اوپر جادو کیا تھا, اس نے مجھ سے پیسے لے کھائے, اس نے میری ماں کا کیا بولتے اس وقت بڑی زبردست بے عزتی کی تھی. میں اللہ چھوڑ دو بھائی, معاف کر اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ اس آدمی کو جلدی معاف کرے گا جس نے دنیا میں میرے بندوں کو معاف کیا ہو. اس وجہ سے معاف کر دو کہ یار آگے مجھے بھی معافی چاہیے. شعبان کے مہینے میں ایسے اپنے آپ کو نہلا کے دھلا کے تیار کر کے رمضان میں داخل ہو کہ ایک گناہ بھی آپ کے ذمے نہ زبان کا, نہ کان کا, نہ آنکھ کا, نہ دل کا, کچھ بھی نہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, پھر کہا تھا, پچھلی مجلس میں بھی کہا تھا, قرآن مجید میں کہا تھے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. میں انشاءاللہ رمضان سے پہلے زندہ رہا تو ضرور اس پر بات کروں گا. اللہ ایمان والوں کہہ رہے تم آمنو کو, ایمان والوں کہہ رہے تم ایمان لیا. لاجک سمجھ آتی؟ اگر کوئی کافر کو اللہ مخاطب کرے کہ تم ایمان لیا ہو تو بات سمجھ آتی. کسی فاسق کو کہے اللہ کہ تم ایمان لیا ہو تو بات سمجھ. لیکن یہاں پہ اللہ ایمان والوں کہہ رہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو تم ایمان لیا. سمجھ آ رہی بات؟ نہیں سمجھ آ رہی, آئے گی بھی نہیں مجھے معلوم ہے. وہ انشاءاللہ جس دن بتانے کے لیے بیٹھوں گا نا پھر آپ کہیں گے ہاں یار یہ بات تو صحیح ہے, میں تو بالکل صحیح اللہ کہہ رہا ہے یار, مجھے میرے اوپر ایمان لے کے آ جاؤں. شعبان مقدمہ ہے رمضان کا. شعبان میں ساری چیزیں اوپر سے اتر رہی ہیں کہ کس کو کیا ملنا ہے, کس کو کیا ملنا ہے, عزت ملنی ہے, ذلت ملنی ہے, یہ ہونا ہے, یہ سب طے ہے پہلے سے. لیکن وہ ہینڈنگ ہو رہا ہے, اللہ دے گا فیصلہ, بھائی یہ کر لینا, یہ کر لینا, یہ کر لینا, اسائنمنٹ جیسی ہے. ہمارے اسائنمنٹ کا وقت آ رہا ہے. نصف شعبان تک خوب روزانہ رات کو دعائیں مانگیں, سحر میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کا اہتمام کریں.
اور رمضان میں ایسے داخل ہوں جسے بالکل پاک اور صاف. ان ساری چیزوں کا تعلق دل سے. جتنی بات بھی میں نے عرض کی نا ان سب چیزوں کا تعلق دل سے. دل ہمارا گندا ہے. دل کیسے صحیح ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، اذکر اللہ ذکرا کثیرا. کثرت سے قرآن مجید پڑھیں، کثرت سے ذکر کریں جو آپ کا دل چاہتے ہیں. اور ہماری مجلس کا جو آخر ہوتا ہے وہ ہم ذکر ہی کرتے ہیں. ہمارا بنیادی مقصد ہی ذکر کا ہے. یہاں پہ الحمدللہ درود شریف پڑھا گیا ہے، یہاں پہ الحمدللہ ختم خواجگان ہوا ہے، یہاں الحمدللہ یاسین شریف پڑھی گئی ہے، 4 حدیث شریف پڑھی گئی. یہ سارے کام کروائے گئے. بیان ضروری نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ سنایا جاتا ہے کہ شاید دل اب آ جائے. اس بات پر دل شاید اب آ جائے کب اللہ سے ہماری دوستی ہونی ہے. ہم بھی اسی مشن پہ نکلے ہوئے ہیں کہ اللہ کی اور بندوں کی دوستی ہو جائے. ہمارے بھائی عابد سلیح صاحب فرمائے تھے کہ اب دیکھنا یہ کہ آپ نے اللہ بندوں کو کتنا تیار کرنا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہنے والے بن جائیں. یہ مشن تھا ہمارے شیخ رحمہ اللہ کا. اس کو اہتمام کے ساتھ ذکر، اہتمام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ. ایک دن اگر ذکر چھوٹ جائے تو آپ کے ہاتھ پیر میں جسم میں پریشانی ہو جائیں گی. اللہ آج میرا ذکر رہ گیا، اللہ آج میرا ذکر رہ گیا، اللہ آج میرا ذکر رہ گیا. لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، کیا کریں، رہ گیا کوئی ذکر کر لیں. اللہ ہمیں دکھ ہونا چاہیے، یہ ایمان کی نشانی ہے. اگر کسی کی فجر کی نماز آگے پیچھے ہو گئی اب وہ دن بھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بے وقت نماز پڑھی، اللہ میری آنکھ نہیں کھلی، اللہ مجھے شیطان کا غلبہ آ گیا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. ہم نے بڑے سنا جب بھی کسی کی خدا نخواستہ سے کوئی نماز آگے پیچھے آتی تھی نا وہ کیا کہا تھا، اس دن روزانہ اس دن لازمی صلاۃ تسبیح پڑھے گا. صلاۃ تسبیح پڑھنے کا مطلب ہے کہ اگلے پیچھے سارے گناہ معاف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود یہ کہ جس دن آدمی صلاۃ تسبیح پڑھتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی کہ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ یہ دن کے رات کے یہ 12 قسم کے گناہ حضرت شیخ الحدیث نے لکھے ہیں اپنی کتاب میں کہ اللہ یہ سارے گناہ معاف کر دے. ابھی پچھلے دنوں کل پرسوں میری ایک مفتی صاحب سے بات ہوئی تھی، جو ہمارے خانقاہ کا مسئلہ ہے اس میں کچھ مسائل کھڑے ہوئے ہیں. تو میں مجھ سے پوچھا میں نے ان کو بتایا کہ مسئلہ ہے اور اس کے لیے ہم 1 مہینہ ہو گیا 1.5 مہینہ روزانہ ضروری تنجینہ پڑھ رہے ہیں. حضرت شیخ الحدیث نے کہا تھا کہ جب کوئی مصیبت آئے تو کر لیا کرو. 1.5 مہینہ ہو گیا لیکن اب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو حضرت نے مجھ سے کہا جب ہمارے مدرسے کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا نا تو میں نے 1 سال روزانہ صلاۃ تسبیح پڑھی تھی. 1 سال جی. میں نے کسی اور سے ذکر کیا کہ بھائی ایسے فرمایا کہ آپ کو 1 سال تک کی اللہ میں تکلیف نہیں دے گا، آپ کو جلدی کر دے گا. میں نے کہا بھائی اصل میں وہ بڑے تھے نا ان کے لیے 1 سال کی سزا ہے، ہم چھوٹے ہمارے لیے 1 مہینے کی سزا کافی ہے. کمزور کے ساتھ تو اللہ کمزور والا معاملہ کرتا ہے نا، جو طاقتور ہو ان کی طرح. میں نے اس آدمی کو دیکھا، آپ یقین کریں، جس نے مجھے پرسوں تو کہا کہ میں 1 سال تک صلاۃ تسبیح پڑھتا رہا. میں نے اس شخص کو میں سالوں سے دیکھ رہا ہوں، ہر پیر ہر جمعرات، ہر پیر کم از کم 10-15 سال تو ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے، وہ کبھی پیر اور جمعرات کا روزہ چھوڑتا ہی نہیں ہے. یا جب ایسے لوگ قیامت میں آئیں گے تو ہمارا کہاں، ہمیں تو کہاں پیچھے کوئی جگہ نہیں ملے گی. اللہ میں کہا چلو صاحب ان لوگوں بھائی ایسی کوئی چیز پیدا کرو کہ اللہ آ جاؤ بھائی، تم آ جاؤ بھائی، تم سے بات کرنی ہے، چلو بات ہی نہیں کرنا گدھے سارا. ہم تو 5 وقت نماز پڑھ کے 2 مسجد حافظ صاحب کے پاس آ گئے اور بہت بڑا کدو پہ تیر چلا دیا. اللہ میں اور کیا لیں گے، میری جان لیں گے کیا؟ اب تو میں آج کل نرم ہو گیا. میں نے پہلے ہنگامہ شروع کیا تھا، میری گھر کی مسجد میں جو نہیں آئے گا اس کے گھر میں بیان کے لیے نہیں جاؤں گا. لیکن کوئی آتے ہی نہیں، کوئی آتے ہی نہیں. ڈاکٹر نوان سے پوچھو، پچھلے 6 مہینے سے نہیں آیا، آتے ہی نہیں.
اعجاز بھائی سے پوچھو تو جمیل بھائی لے کے آئیں گے تو آ جاؤں گا، ورنہ نہیں آؤں گا، ورنہ تو تیار ہی نہیں۔ سلیم بھائی بولے یار وہ تو بیوی نے کہا تھا وہاں شادی میں آنا ہے، وہاں چلے۔ حافظ صاحب نے کیا کہا، وہ چھوڑو حافظ صاحب کو یار، وہ آئیں گے تم کو مچھلی وچھلی کھلا دیں گے، کھانا کھلا دیں گے، بس ٹھنڈا کر دیں گے۔ چلو یار ٹھیک ہے یار، جیسے بھی ہے۔ میں ابھی بھی آتے ہوئے بتا رہا تھا، ابھی بتا رہا تھا، اور جیسے ہم لوگ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ، بس کسی نے آگے شکایت کی کہ حضرت سب لوگ چائے پلاتی ہیں، چاہ کوئی نہیں دیتا، سب لوگ چائے پلاتے ہیں، چاہ کوئی نہیں دیتا۔ حضرت فرمایا تم غلط کہہ رہے ہو، حالانکہ بات تو صحیح ہے۔ فرمایا نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو۔ ہاں بتاؤ۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ چاہ مشکل ہے، سب غلط ہے، نبھا مشکل ہے۔ ہاں کوئی ٹیڑھی بیوی ملے نا، صبح شام ڈنڈا، ہاں اس کو نبھاتے رہو، طلاق نہ دو، اپنے پاس رکھو، یہ سوچ کے رکھو یہ کسی اور کے پاس جائے گی تو اس کا بھی ایسے ہی خون پی گی جیسے میرا پی رہی ہے، تو اس کو اپنے پاس ہی رکھو موت تک۔ نبھا مشکل ہے۔ میں ابھی ایک بار صاحب کو بتایا تھا کہ یار میں اب نبھا رہا ہوں، میرا غصہ ختم ہو گیا، ورنہ یہ جو لوگ نہیں آتے نا اسٹرائک، چلو تمہارے گھر میں مجلس میں نہیں آئیں گے، پھر آپ لوگ کیا کرو گے؟ ایک لفافہ حضرت جی میں آپ کے لیے کپڑوں کے لیے لے کے آئے، پر رشوت دینا شروع کر دیں، اور کیا، ہمیں معلوم ہے نا جو نہیں آتے وہ رشوت دیتا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں نہیں حضرت یہ تو میں آپ کے لیے محبت، ابے محبت کچھ اور گدھے، ہمیں معلوم ہے یار، تو کیا ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے؟ چونکہ وہ تو اس مجلس میں نہیں آیا ہے، تب تو نے سوچ لیا کہ اب حضرت سب کے سامنے سب کو مجھے ڈانٹیں گے، پھٹکار کریں گے، ایسی اچھا جاؤ یہ لفافہ، حضرت تو یہ آپ کی محبت میں۔ لا الہ الا اللہ۔ رمضان مبارک میں مجھے نا حضرت وہاں پہ تراویح سنا دیں، وہاں پہ یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے۔ ابھی سے ایڈوانس میں یار، ابھی میں نے کل پرسوں 2 سوٹ سلوائے، اب یقین کریں، تو میں نے پوچھا بھائی سلائی کیا ہے؟ 1200 روپئے سلائی۔ ابھی میں نے کہا 1200 روپئے، میں تو اتنا بڈھا ہو گیا آج تک میں نے 100 روپئے زیادہ دیا ہی نہیں کسی کو سلائی۔ آپ یقین کریں واللہ العظیم میں نے آج تک 100 روپئے زیادہ سلائی نہیں دی۔ ابھی میرے 2 سوٹ سل کر آئے تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی پوچھ لو اسے کیا پیسے ہیں، کہنے کا بجن وہ کہہ رہے 1200 روپئے ایک سوٹ کے۔ میں نے کہا یار 1200 روپئے تو میں شادی کر لوں گا بھائی، اللہ کے پاگل ہو جائے۔ خیر یہ میں تھوڑا سا اسی بات کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ خاص بول دیں نا، اتنی ڈانٹ وانٹ پڑی نا حافظ صاحب تھوڑا سا، ہاں اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے والا بنا دے، شعبان میں ایسے وقت گزاریں کہ رمضان کی تیاری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔